دن میں اگر غسل جنابت واجب ہو جائے تو ایسی صورت میں روزے کا کیا حکم ہے؟ اگر دو نامحرم آپس میں بہت دیر تک باتیں کرتے رہیں تو ایسی صورت میں کیا ان کا روزہ باطل ہو جائے گا؟ کیا روزہ توڑنے کی نیت سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ یوٹیوب انالیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبرز نے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا ہے۔ ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر عافیت ہوں گے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راوی نے سوال کیا، ای الاعمال احب الی اللہ عز وجل؟ قال الصلاة لوقتها قلت ثم ای؟ قال بر الوالدین قلت ثم ای؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ۔ راوی نے سوال کیا اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر راوی نے سوال کیا، اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، والدین کے ساتھ نیکی۔ پھر راوی نے سوال کیا، اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وقت پر نماز ادا کرنا ہے، اور مومن جوان خاص طور سے ماہ رمضان المبارک میں اپنی پوری کوشش یہ کرتا ہے کہ نماز کو اپنے وقت سے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہ ہونے دے، بلکہ وقت پر نماز ادا کرے۔ اور دوسری چیز کہ جو خداوند متعال کے نزدیک سب سے پسندیدہ ہے وہ ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ اور تیسری چیز ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان میدان جنگ میں آ کر جہاد کرے، بلکہ اپنی زندگی میں ہر وہ کوشش کہ جو کسی دشمن کے مقابلے میں ہو اسے جہاد کہا جاتا ہے۔ اور مومن جوان اپنے خاص طور سے اس دشمن سے مقابلہ کرتا ہے کہ جو اس کا نفس ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم روزے کی حالت میں دن میں سوئے اور میری منی خارج ہو گئی تو کیا میرا روزہ باطل ہو جائے گا؟ دیکھیں، اگر دن میں منی خارج ہو رہی ہے اور خود بخود نکل رہی ہے، جیسے سونے کی حالت وغیرہ میں ہو جاتا ہے، نیند کی حالت میں ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں روزہ صحیح ہے۔ صرف نماز اور تلاوت قرآن وغیرہ کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی شخص معاذ اللہ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر ایسا کام کرتا ہے جس سے منی خارج ہو جاتی ہے تو پھر اس کا روزہ بھی باطل ہو جائے گا اور اسے کفارہ بھی دینا پڑے گا اور رمضان کے بعد اس کی قضا بھی کرنی ہوگی۔ البتہ اگر کسی کو یہ گمان ہے کہ سوئیں گے تو منی خارج ہو جائے گی، اسے ایسا خطرہ لگ رہا ہے اور اس کی وجہ سے سو نہیں رہا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ سو سکتا ہے، اور اگر سونے کی حالت میں اس کی منی خارج ہو جاتی ہے تب بھی اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ ایک اور نقطہ یہاں پر قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر منی خارج ہوتے وقت انسان کی آنکھ کھل جائے، وہ سو رہا تھا اور منی خارج ہونے لگی، انسان کی آنکھ کھل گئی، تو ایسی صورت میں اس پر ضروری نہیں ہے کہ منی نکلنے سے روکے، بلکہ اس کا روزہ ایسی حالت میں بھی صحیح ہوگا۔ البتہ مستحب ہے کہ منی نکلنے کے بعد انسان کو چاہیے کہ پیشاب کر لے، یہ عمل مستحب ہے۔ اب رات کا مسئلہ، اگر کوئی شخص رات میں سو رہا ہے اور اس کو سوتے وقت خود بخود منی خارج ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اذان صبح سے پہلے ہر حال میں غسل کر لے۔ اگر غسل کا وقت نہیں ہے یا کسی اور وجہ سے غسل نہیں کر سکتا ہے تو غسل کے بدلے تیمم کرے۔ سبیل میڈیا گروپ ان تمام مومنین اور جوانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے کہ جنہوں نے ابھی تک کسی بھی طریقے سے سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کیا ہے۔ مزید سپورٹ کے لیے پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ اور آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ کے خمس کے ذریعے سے بھی آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں۔ دونوں مراجع کرام کے خمس کا اجازہ سبیل میڈیا گروپ کے پاس موجود ہے۔ اور ایک اہم گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک ایسے آفس میں جاب کرتا ہوں کہ جہاں پر عورتیں بھی موجود ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے بات کرنا پڑتا ہے، تو کیا روزے کی حالت میں ان سے بات کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نامحرم سے گفتگو کرنے کے سلسلے میں جواب کے کئی شکل ہیں۔ سب سے پہلا اسپریچول ایسپیکٹ ہے کہ خدا نے ماہ مبارک رمضان کو بنایا اس لیے ہے۔ قرآن میں خدا کہتا ہے کہ اے کاش تم لوگ پرہیزگار ہو جاؤ، یعنی گاڈ کانشیسنس کو کریٹ کرنا چاہتا ہے، یعنی انسان جو ہے خدا کے وجود کو اپنی زندگی میں احساس کرے اور گاڈ کانشیسنس کو کریٹ کرے، ہر عمل کرنے سے پہلے خدا کی رضایت کے بارے میں غور و فکر کرے۔ اور اگر کوئی انسان نامحرم سے حرام گفتگو کر رہا ہے تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ کوئی پاٹ میں پانی ڈالیں اور نیچے سے آپ چھید کر دیں، تو جتنا آپ اس میں پانی ڈالتے رہیں گے وہ چھید سے باہر نکل جائے گا، یعنی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں اور روزے کے رزلٹ میں انہیں بھوک اور پیاس کے سوا کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی
ہے۔ تو سب سے پہلا اسپیکٹ یہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ شرطوں میں نامحرم سے گفتگو کرنا جائز ہے۔ مثال کے طور پر ورک ایریا ہے، کالج ہے، یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کا نامحرم سے بات کرنا ضروری ہے، تو ایسی جگہ پر آپ کا گفتگو کرنا جائز ہوگا، لیکن اس میں بھی ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ یہ گفتگو کرنا آپ کے لیے گناہ میں پڑنے کا مقدمہ نہ ہو، یعنی یہ فاؤنڈیشن نہ بنے جس کی وجہ سے آپ گناہ میں پڑیں۔ تو اگر ایسی صورت ہے، عام گفتگو ہے، تو جائز ہے اور اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کبھی حرام گفتگو ہوتی ہے لیکن روزہ باطل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر لسٹفل یا سیکشل ڈیزائر کی انٹینشن سے گفتگو ہو، یا گناہ کے لیے مقدمہ یعنی فرسٹ سٹیپ یا فاؤنڈیشن بنے نیکسٹ گناہ کے لیے، تو ایسی صورت میں بھی حرام ہوگا۔ لیکن بات کرنے سے منی خارج نہ ہو، تو ایسی صورت میں حرام ہے بات کرنا، گناہ ہوگا، اسپریچول ہارم ہوگا، لیکن روزہ باطل نہیں ہوگا۔ آئے ہم فورتھ پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ روزہ بھی باطل ہوگا، قضا اور کفارہ دونوں دینا ہوگا۔ مثال کے طور پر جب کوئی نامحرم سے گفتگو کر رہا ہو اور منی خارج ہو جائے، منی خارج ہونے سے پہلے اگر اسے یقین تھا کہ میرے بات کرنے سے ایسی سچویشن ہو جائے گی جس سے منی خارج ہو جاتی ہے، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں اسے ایک روزہ قضا رکھنا ہوگا اور 60 روزے کفارے رکھنے ہوں گے، یا 60 مسکین کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہوگا، یا 750 گرام اناج دینا ہوگا۔ ایک بات غور طلب آخر میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ روزہ باطل ہونے کے لیے منی کی شرط ہے۔ کچھ لوگ جب نامحرم سے بات کرتے ہیں تو رطوبت یعنی لکوڈ خارج ہوتا ہے۔ ہر لکوڈ منی نہیں ہوتا۔ منی کے لیے 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک کہ وہ رطوبت یا لکوڈ اچھل کر نکلے یعنی پریشر سے نکلے، سیکشل ڈیزائر کے ساتھ ہونا چاہیے، اور رطوبت کے خارج ہونے کے بعد بدن کا سست ہونا۔ اگر یہ تینوں شرطیں نہیں پائی گئیں تو روزہ باطل نہیں ہوگا، یعنی یہ منی نہیں ہے اور روزہ باطل نہیں ہوگا۔ دوستو، اگر آپ ہم سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، خاص طور سے ماہ رمضان المبارک کے سلسلے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، تو آپ یہی کمنٹ باکس میں سوال